وسلم وبارک علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم اللہ کی توفیق سے دورہ تفسیر کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ یہ دورہ جو 6 دن پر مشتمل ہے، اس میں ہم سورہ شمس سے لے کے سورہ بینہ تک انشاءاللہ جو صورتیں ہیں ان کی تفسیر محترم شیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن وفقہ اللہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی جو سمجھنے سمجھانے کی محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، یہ بہت بابرکت مجلسیں ہیں۔ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا اس سے متعلق ایسی مجلس سے متعلق اتنی جو خوشخبری احادیث میں سنائی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور علم اور عمل میں یعنی علم نافع عطا فرمائے۔ شیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن انہوں نے پہلے ابتدائی تعلیم جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے حاصل کی، اپنے والد محترم مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ ان سے بھی بہت انہوں نے استفادہ کیا اور علم حاصل کیا، اور اسی طرح جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ہے وہاں سے عربی ادب میں عربی لغت میں ماسٹرز کیا، اور جامعہ پنجاب سے تفسیر میں شیخ نے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور آپ کے شیخ کے بہت سے جو دروس وہ یوٹیوب وغیرہ پہ اور دیگر چینلز پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن تو آپ کو وہ مل جائیں گے۔ تو ہمیں جو ہمارا یعنی یہ ہمیں خوشی ہے کہ شیخ ہمارے ساتھ ہیں۔ 6 دن جو لاک ڈاؤن کے یعنی سعودی عرب میں ابھی 3 ہفتے باقی ہیں، 3 ویکینڈس باقی ہیں، تو ان کو ہم انشاءاللہ اس طرح بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ 8 بجے سے لاک ڈاؤن شروع ہوتا ہے، تو یہ اس کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے رکھا گیا اسی مناسبت سے۔ 9 سے لے کے پونے 10 تک 9:45 تک درس کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد 15 منٹ سوال جواب کے لیے وقفہ ہوگا، اور یہ ہر جمعے اور ہفتہ 3 ویکینڈز پہ ہر جمعے اور ہفتے کو اس نشست کا انعقاد ہوگا۔ کل 6 نشستوں میں سورہ شمس سے سورہ بینہ تک ہم اللہ کی توفیق سے سمجھیں۔ میں تمام جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے دینی بھائی اور بہن ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، تو شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آغاز فرمائیں۔ آج سورہ شمس کی انشاءاللہ یہ تفسیر فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها فأنت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ ہم تمام خواتین و حضرات کو صدائے حق کے اس پلیٹ فارم پہ رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں کے بعد ایک دفعہ پھر اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ رب کریم ہمارا یہ بیٹھنا اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے،
اور اسے ان مجالس میں شامل فرمائے جن کو فرشتے گھیرے میں لیتے ہیں، رحمت کا ان پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ملأ اعلیٰ میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ وقت گزر جانا میرے لیے بھی سعادت ہے اور آپ سب کے لیے بھی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ الشمس، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے تعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ والشمس، مجھے قسم ہے سورج کی، شمس سورج، مجھے قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی روشنی کی، اس کی دھوپ کی، والقمر، مجھے قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے، والنہار، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ اسے خوب مجلا کر دے، روشن کر دے، واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ اس پر چھا جائے، والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کی بناوٹ کی، والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور اس کے بچھنے کی، ونفس، قسم ہے ضمیر انسانی کی، نفس انسانی کی، وما سواہا، اور اس کے ہموار کرنے کی۔ دوبارہ آپ کاؤنٹ کیجئے تو یہ 11 قسمیں بنیں گی۔ والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اس کی دھوپ کی، والقمر، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ اسے روشن کر دے، واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ اس پر چھا جائے، والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کی بناوٹ کی، والارض، قسم ہے زمین کی، یہ سما چھٹی، بناہا، اس کی بناوٹ 7ویں قسم، والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور اس کے بچھنے کی، ونفس، اور قسم ہے نفس انسانی کی، نفس کی، وما سواہا، اور اس کی تسویہ کی، اس کے ہموار کیے جانے کی، فالہمہا، پھر اس نے الہام کیا اس نفس کو، فجورہا، برائی بھی، وتقواہا، اور اس کا تقوی بھی، قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہوا، من زکاہا، جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، وقد، اور یقیناً خواب، وہ ناکام ہو گیا، من دساہا، جس نے اس کو خاک آلود کیا، جس نے اسے دبایا۔ یہ سورہ شمس کا پہلا حصہ ہے۔ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو ذہن میں رکھیے کہ ان صورتوں کا جو ہم نے انتخاب کیا ہے، رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ زلزال سے الناس تک اس کی تفسیر سیکھی، اور اس 6 روزہ لاک ڈاؤن کے درمیان دورہ تفسیر میں ہم مزید 6 آیات بینات اور سور بینات کی تفسیر سیکھ رہے ہیں۔
تو اس کی سلیکشن باقاعدہ ایک مشورے سے، میٹنگ سے اور سوچ سمجھ کر کی گئی ہے، اور اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ صورتوں کے اس حصے کو احادیث مبارکہ میں مفصل کہا گیا ہے۔ المفصل، فصل سے، فصل کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا۔ 26ویں پارے کی سورہ حجرات یا بعض ائمہ کے نزدیک سورہ قاف سے لے کر سورہ الناس آخری سورت تک یہ جو حصہ ہے، اس پورے حصے کو احادیث میں المفصل کہا گیا۔ المفصل فصل سے، فصل کا معنی فرق کرنا، المفصل وہ صورتیں جن کے درمیان کثرت سے بسم اللہ لا کے ان کو سیپریٹ کیا گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، تو اس حصے کو المفصل کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نمازوں میں اکثر یہی حصہ تلاوت فرماتے تھے، فرض نمازوں میں بھی اور نفل نماز میں بھی، رات کی تہجد میں بھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ویسے تو پورا قرآن تلاوت فرماتے، لیکن زیادہ تر آپ علیہ السلام جس حصے کی تلاوت کرتے یہ المفصل حصہ ہوتا تھا۔ المفصل کو پھر علماء نے 3 حصوں میں مزید اس کو کیٹیگرائز کیا ہے، کوانٹٹی کے حساب سے، صورتوں کی مقدار کے حساب سے۔ جو لمبی لمبی صورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہتے ہیں، جو درمیانی ہیں ان کو اوساط مفصل کہتے ہیں، اور جو بالکل چھوٹی چھوٹی اور شارٹ سی ہیں ان کو قصار مفصل کہتے ہیں۔ قصار گویا کہ طوال مفصل، لمبی لمبی ان میں سے جو صورتیں ہیں جیسے سورہ حجرات ہے، الرحمن ہے، الواقعہ ہے، یہ لمبی لمبی صورتیں یہ طوال مفصل ہیں، اور جو درمیانی ہیں الاعلی ہے، الغاشیہ ہے، تکویر ہے، انفطار ہے، بروج ہے، یہ جو ہیں یہ اوساط مفصل ہیں، اور ان میں سے جو چھوٹی چھوٹی ہیں جیسا کہ الفلق، الناس، الاخلاص، العصر، الکوثر، ان کو قصار مفصل کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بالخصوص نماز فجر میں طوال مفصل تلاوت کرتے، یعنی 26ویں پارے کی سورہ قاف یا حجرات سے لے کے سورہ ناس تک اس میں سے جو لمبی لمبی صورتیں ہوتی وہ آپ نماز فجر میں تلاوت فرماتے۔ جو درمیانی صورتیں ہوتی میڈیم سائز کی تعداد آیات کے حساب سے وہ آپ علیہ السلام نماز عشاء میں تلاوت فرماتے، اور جو قصار مفصل ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ بالعموم آپ نماز مغرب میں تلاوت فرماتے۔ نہ صرف یہ کہ آپ تلاوت فرماتے بلکہ آپ صحابہ کو بھی ترغیب دیتے۔ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے محلے میں جا کے نماز عشاء کی امامت کرواتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، طویل حدیث ہے، ایک تھکا ہارا بیچارہ صحابی، اس نے نماز چھوڑ دی، اپنی نماز مکمل کی۔ نبی علیہ السلام تک یہ کیس رپورٹ ہوا، نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا فتان فتان فتان، معاذ تو لوگوں کو تکلیف دیتے ہے، ان کو مشقت میں ڈالتا ہے، بجائے اس کے تو اتنی لمبی صورت پڑھتا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم سورہ شمس پڑھ لیتے، سورہ لیل پڑھ لیتے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں سورتین من المفصل، مفصل میں سے کوئی 2 صورتیں پڑھ لیتے۔ تو گویا آپ صحابہ کو ترغیب بھی دیتے کہ ان صورتوں کی تلاوت کر لیا کریں۔ تہجد کی نماز میں بھی آپ یہ المفصل کا حصہ تلاوت فرماتے۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 775 میں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن 2 صورتوں کے جوڑے جوڑے ملا کر ایک رکعت میں مفصل میں سے تلاوت کرتے تھے، میں ان صورتوں کو پہچانتا ہوں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز میں آپ ان میں سے 2 صورتوں کا جوڑا بنا کے ایک رکعت میں 2 صورتیں، اگلی رکعت میں 2 صورتیں، اس طرح آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے اس میں یہ حکمت بھی بیان کی ہے کہ جو 2 صورتیں عموماً آپ ملاتے تھے، عموماً ان کا موضوع، ان کا سبجیکٹ، ان کا مضمون ایک جیسا ہوتا تھا۔ تو اس سے اوورآل ہی جتنی بھی ہم نے صورتیں تلاوت کرنی ہیں ان کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام
جن صورتوں کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان صورتوں کی نماز میں اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمارا بھی ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے سب شرکاء کو، جتنے ہمارے بھائی بزرگ بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو کم از کم اتنا حصہ ساتھ ساتھ ضرور ہمیں یاد ہوتا جائے، ساتھ ساتھ ان کو آپ میمورائز کرتی جائیں، یاد کریں، آپ لوگ سب یاد کریں، ترجمہ یاد کریں، پھر اس کو معمول بنا لیں، سنتوں میں پڑھنا، فرض نمازوں میں پڑھنا، امام کے پیچھے ہے تو توجہ سے اس کو سننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب آئیے سورہ شمس کی طرف۔ یہ مکی صورت ہے، مکی دور کے اندر نازل ہوئی، اور مفسرین کا اندازہ یہ ہے کہ مکہ کے بھی اس دور میں نازل ہوئی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شدت کے ساتھ مخالفت ہو رہی تھی۔ اس سورہ کا بنیادی جو موضوع ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ اس سورہ کا جو تھیم ہے وہ اس آیت میں ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اور اس مرکزی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے لیکچر میں وضاحت کی تھی، دوبارہ اس کو واضح کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو بھی قسم اٹھاتے ہیں وہ قسم اصل میں دلیل ہوتی ہے، اس کے بعد جو دعویٰ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس دعویٰ کی۔ تو قسموں میں دلیل ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ دعویٰ آتا ہے، وہ سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ بیانیہ آتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ایک خاص بات سمجھانا چاہتے ہیں ان قسموں کا اور اس بات کا، یعنی مقسم علیہ کا، جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے، جس مضمون کا، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آئیے پہلے 11 قسمیں سمجھتے ہیں، پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کا تزکیہ نفس سے کیا تعلق ہے اور تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ والشمس، سورج کی قسم ہے، وضحاہا، اس کی دھوپ کی قسم ہے، والقمر، چاند کی قسم ہے جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار، دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے، واللیل، رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے۔ یہ 5 قسمیں۔ والسماء، آسمان کی قسم ہے، وما بناہا، اور اس کی بناوٹ کی قسم ہے، والارض، زمین کی قسم ہے اور اس کے بچھانے کی قسم ہے، نفس انسانی کی قسم ہے اور اس کے ہموار کرنے کی قسم ہے۔ یہ 11 قسمیں ہیں۔ شمس، سورج، ضحیٰ کا معنی روشنی بھی کیا گیا، ضحیٰ کا معنی پورا دن بھی کیا گیا، اور دونوں میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے، دن میں ہی روشنی پھیلتی ہے، جیسے جیسے پھیلتی جائے گی پورا دن بھی اس سے مراد ہے اور روشنی بھی اس سے مراد ہے۔ چاند جب اس کے پیچھے پیچھے آئے، دن جب وہ اسے روشن کر دے، یہ جو ہا ضمیر آ رہی ہے نا، ضحاہا، اس کی روشنی کی قسم، یہ ہا مؤنث ہے اور اس کا مرجع یعنی جس طرف یہ لوٹ رہی ہے وہ شمس ہے، سورج کی قسم، اور اس کی یعنی سورج کی روشنی کی قسم۔ والقمر، چاند کی قسم، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے یعنی سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والنہار، دن کی قسم، اذا جلاہا، جب وہ اس سورج کو روشن کرتے۔ واللیل، رات کی قسم، اذا یغشاہا، جب وہ اس پر چھا جائے یعنی سورج پر چھا جائے۔ ایک اور معنی بھی بعض مفسرین نے کیا ہے، وہ یہ ہے والنہار اذا جلاہا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ عرب لوگ ضمیر کو ایک خاص چیز کی طرف لوٹانے کی بجائے اسے جو سامع ہے اس کی کیفیت پر، اس کی نفسیات پر اور سیاق و سباق پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ والنہار، دن کی قسم، اذا جلاہا، جب وہ کائنات کو روشن کرتے ہیں۔ واللیل، رات کی قسم، اذا یغشاہا، جب وہ کائنات پہ چھا جائے یعنی زمین کے جس حصے کو وہ روشن کر دے اس حصے کی قسم۔ رات کی قسم، جب وہ زمین پہ چھا جائے، زمین پہ اندھیرا کر دے۔ والسماء، آسمان کی قسم، وما، ما کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک موصولہ، اگر موصولہ کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا ہے، یعنی اللہ کی ذات کی قسم ہو جائے گی، ما بمعنی من ہو جائے گا۔
ویسے عموماً ما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، اور کبھی یہ ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ آسمان کی قسم اور اس ہستی کی قسم جس نے اسے بنایا ہے، ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے۔ والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس ہستی کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے۔ ونفس، نفس کی قسم، وما سواها، اور اس ہستی کی قسم جس نے اس کی نوک پلک سنوار کے اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک بیلنسڈ درست اور متوازن کیا ہے۔ تسویہ ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل پوری طرح سے ہر لحاظ سے جیسے اس کو ہونا چاہیے ویسے اس کو بنا دینا، اسے تسویہ کہتے ہیں۔ لیکن راجح بات واللہ تعالی علم، میرا جس طرف رجحان ہے کہ یہاں ما موصولہ نہیں ہے، ما مصدریہ ہے۔ مصدریہ کا معنی ہوتا ہے والسمائی، آسمان کی قسم، وما بناہا، اور اس کی بناوٹ کی قسم، یعنی یہ ماضی کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ آسمان کی قسم اور اس کی بناوٹ کی قسم، کیسی اس کی بناوٹ ہے، کیا خوبصورت بناوٹ ہے، اس کی قسم۔ والارض، زمین کی قسم، اس کے بچھنے کی قسم، کیسے اس کو بچھایا گیا، یعنی اس معنی میں اس کا وہی معنی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا لوگ غور نہیں کرتے ہیں آسمان کو کیسے اٹھایا گیا، زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ ونفس وما سواها، نفس انسانی اور اس کی نوک پلک کو سنوار کے ہموار کرنے کی قسم۔ 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس نفس میں اللہ نے برائی کا اور تقوی کا، دونوں جذبات، دونوں خیالات اور دونوں احساسات اللہ نے ڈال دیے۔ قد افلح، یہ ہے جواب قسم اور دعویٰ، اور وہ سٹیٹمنٹ جو اصل ان قسموں کا مقصود ہے۔ یقیناً وہ کامیاب ہوا، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب، یقیناً وہ ناکام ہو گیا، من دساہا، جس نے اس کو خاک آلود کر دیا۔ 2 وجوہات سے اس قسم اور اس موضوع کا تعلق، ایک اس لحاظ سے سورج اور اس کی دھوپ، چاند اس کی چاندنی، دن اس کی روشنی، رات اس کی تاریکی، آسمان اس کی بلندی، زمین اس کی پستی، نفس انسانی اور اس کا بیلنسڈ اور متوازن ہونا، جس طرح سے یہ چیزیں آپس میں مختلف ہیں، سورج چاند مختلف، دن رات مختلف، آسمان زمین مختلف، جس طرح یہ آپس میں مختلف ہیں، بین ہی اسی طرح سے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے اور جو اپنے نفس کو خاک آلود کر دیتا ہے، ان دونوں انسانوں کی نیچر، ان دونوں کا ضمیر مختلف ہے۔ دوسرا تعلق یہ بھی ہے کہ یہ سورج، چاند، دن رات، آسمان زمین، نفس انسانی اور انسان کے اندر کے ضمیر کی دھڑکن، یہ سب اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہاں جو نفس انسانی اور جو انسان آباد ہیں وہ بھی ایک مقصد کے لیے یہاں آباد ہیں، اور جو اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں وہ کامیاب ہیں، اور جو اس نفس کو آلودہ کر دیں، حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور اس پہ محنت نہ کریں، وہ ناکام اور خائب و خاسر ہے۔ میرے علم کے مطابق کسی موضوع پر اکٹھی اتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھائیں جتنی نفس کے تزکیہ پر اٹھائی، تاکہ انسان کو پختہ یقین ہو جائے کہ نفس انسانی کا تزکیہ کس قدر اہم مسئلہ ہے، کس قدر اہم ایشو ہے۔ نفس جو ہے یہ ہمارے ضمیر کو کہتے ہیں، یہ ہمارے ضمیر کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں، ایک ہمارا جسم ہے،
ہاتھ، آنکھیں، کان، ناک، پاؤں۔ ایک اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچنے کی صلاحیت۔ تیسرے اللہ نے روح دی ہے۔ گویا 3 چیزوں کا ہم مجموعہ ہے، جس میں انسانی بدن اور روح، ہماری روح، اور تیسری عقل۔ اور روح اور عقل کا جب ملاپ ہو جائے اور اس سے جذبات پیدا ہوں، احساسات پیدا ہوں، خواہشات پیدا ہوں، ساتھ جسم بھی مل جائے، اس کے اپنے تقاضے پیدا ہو جائیں، تو اس کے مجموعہ کو بالعموم نفس کہا جاتا ہے۔ نفس کی قرآن مجید کی روح سے 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، یاوہ گوئی، ڈرامہ بینی، فحش بینی، رزق حرام اور اس طرح کے سارے برے کام، یہ نفس امارہ ہے۔ دوسرا نفس لوامہ جو ہمیں برائی پہ ٹوکتا ہے اور روکتا ہے۔ تیسرا نفس مطمئنہ جو ہمیں ایمان، یقین، توکل، تعلق باللہ، اتباع، نیکی، اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نفس ایک ہی ہے، نفس بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، انسان کا ضمیر۔ اس کی یہ کیفیات ہیں، کبھی وہ امارہ کے سٹیج پہ ہوتا ہے، کبھی وہ لوامہ کے سٹیج پہ ہوتا ہے، اس پہ اور محنت کی جائے تو وہ پھر مطمئنہ کے سٹیج پہ ہو جاتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور لوامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے نفس لوامہ کی قسم۔ اور نفس مطمئنہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ نفس کی سٹیجز ہیں۔ انسان اپنے نفس کے ساتھ پوری زندگی ایک مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بلکہ ہر لمحے اس نفس کی سپورٹ کے لیے 2 قسم کی مخلوقات بھی ہیں۔ شیطان نفس امارہ کو سپورٹ کرتا رہتا ہے، اور فرشتے نفس مطمئنہ کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت اچھے خیالات اور اس کی آبیاری کرتے ہیں فرشتے، اور برے خیالات اور اس کی آبیاری کر رہا ہوتا ہے شیطان۔ اسی لیے نبی علیہ السلام یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، اے اللہ اپنے نفس کی شرارت سے اور شیطان کی شرارت سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسم اٹھائی، 11 قسمیں اٹھا کے یہ بیان کیا، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے نفس پہ محنت کر کے اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ تزکیہ کا پہلا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ جو نفس کے اندر بری علائشیں ہیں ان سے ان کو پاک کرتے ہیں، ریاکاری، شرک، تکبر، حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کے ساری برائی والے جذبات، ان سے اس کو پاک کرتا رہتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرا معنی تزکیہ ہوتا ہے کسی چیز کو گروتھ دینا، نمو دینا، اس کو بڑھانا۔ اسی معنی میں زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اس سے مال میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ جو اچھے اخلاق ہیں نفس کے اندر، ان کی آبیاری کرنا، ان کو مزید پیدا کرنا، توکل، یقین، ایمان، اخلاص، للہیت، نماز، روزہ، ان کے اوپر محنت کر کے اپنے نفس کو ان پر آمادہ کرتے رہنا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی جو اس میں برائیاں ہیں، برے جذبات، برے خیالات ہیں، ان سے پاک کرنے کے اوپر محنت کرتا رہا، اور جو اس میں فطری اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں
ان کو بیدار کرنے اور ان کو گروتھ دینے، ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی ارتقاء کے اوپر محنت کرتا رہا۔ اب آئیے ہم اپنے ضمیر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر جو اللہ نے نفس رکھا ہے، جو اللہ رب العزت نے ضمیر رکھا ہے، وہ بجائے خود قیامت کی بھی دلیل ہے، خیر و شر کے اوپر جزا و سزا کی بھی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ کی بھی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے نفس کو ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ یہ خود ہمیں برائی کے اوپر ٹوکتا ہے اور نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اصل تو اس کا تسلیہ یہی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کا ماحول ہوتا ہے، اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، اور اس کو وہ مجوسی بنا دیتے ہیں یا آگ پرست بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے تو اپنے بندوں کو ایسے ہی پیدا کیا ہے کہ ان کی فطرت اللہ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ فجاءتہم الشیاطین، شیطان ان کے پاس آتے ہیں، فاجتالتہم عن دینہم، اور اسے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ تو سواہا کے اندر یہ چیز ہے کہ اے انسان، میں نے تیرے نفس کو اچھا بنایا ہے، لیکن تیرے امتحان کے لیے اس کے اندر برے جذبات بھی رکھے ہیں، اچھے جذبات بھی رکھے ہیں۔ اب تیرا یہ امتحان ہے، آیا کہ تو برے جذبات سے مغلوب ہو کر نفس کو خاک آلود کر دیتا ہے، یا برے جذبات پہ کنٹرول کر کے اچھے جذبات کو اپنے نفس کے اندر تقویت دے کے اپنے نفس کو اعلیٰ لیول پہ لے جاتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کام نفس کا تزکیہ ہے۔ انبیاء بھی اسی مشن کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، ایک سادہ مثال سے میں اس کو واضح کروں گا۔ یہ موبائل ہے نا، جو اس کا را میٹیریل ہے، ایک کاریگر کے اس کو ہاتھ لگے ہیں، یہ اس کا تزکیہ ہے کہ اس کو ڈیولپ کر کے اس ایک سائنٹسٹ نے یا ٹیکنالوجی نے اس کو کس لیول پہ پہنچا دیا ہے۔ ایک لکڑی ہے، ایک ماہر کارپینٹر یا ایک ماہر جو مستری ہے، جب وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ اس کو کیسے محنت کر کے علائشوں سے پاک کر کے اس کو ایک ٹیبل بنا دیتا ہے، سونا ہے۔ ایک سنار اس کا تزکیہ کرتا ہے، اس کا تزکیہ کر کے کیسے اس کو خوبصورت زیور بنا دیتا ہے۔ انبیاء انسانوں پہ محنت کر کے ان کے نفس کا بنیادی طور پہ تزکیہ کرنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ قرآنی آیات کا بھی یہ مقصد ہے، تفسیر کا بھی یہ مقصد ہے، تلاوت کا بھی یہ مقصد ہے، انبیاء کی بعثت کا بھی یہ مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین کے اندر اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پہ تلاوت آیات کرتا ہے، یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب، الحکمہ، تعلیم حکمت، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ عمر بن خطاب تو وہی تھے جو دور جاہلیت میں تکبر کی، گھمنڈ کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی تھیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو پکڑا اور کائنات کا عظیم ترین انسان الفاروق بنایا۔ ابو بکر پہ محنت کی، نفس کا تزکیہ کیا، اس کے اسالیب بتائے، اور ان اسالیب کے ذریعے ان کو صدیق اکبر بنایا۔ عثمان غنی پہ محنت کی، اور ان کو اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے ہدایت کا ایک روشن مینار بنا دیا۔ علی مرتضیٰ، صحابہ کرام، یہ تزکیہ ہی سے ساری نفوس تیار ہو گئے ہیں۔ سب کے سب افراد تزکیہ ہی سے تیار ہوتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ جنت کی راہ بھی اسی کے لیے ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے، اسی کا ٹھکانہ جنت اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ جنت اس کا انتظار کرتی ہے، فرشتے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور
اس کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو نفس کا تزکیہ، اس کے اوپر یہ صورت فوکس کر رہی ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، اور ناکام ہے وہ جو اس کو خاک آلود کر دیتا ہے۔ نفس کا تزکیہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلی بنیادی چیز تو ہے شریعت پوری کی پوری ہمارے نفس کا تزکیہ کرتی ہے۔ جتنے بھی اللہ نے فرائض طے کیے، عقائد میں، عبادات میں، حقوق العباد میں، ان فرائض کی پابندی کرنا، اس سے خود بخود نفس کا تزکیہ ہوگا۔ جتنی بھی نوافل ہیں ان کو زیادہ شوق کے ساتھ کرنا، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، عقائد و ایمانیات میں۔ اس طرح سے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، نظریات اور عقائد میں یا اعمال میں، ان سے بچنا۔ جو مکروہات ہیں ان سے اجتناب کرنا۔ یہ ایک عمومی اور اصولی بنیادی ضابطہ ہے نفس کے تزکیہ کا۔ اس کے وسائل میں بہت بنیادی ایک وسیلہ، وہ انشاءاللہ اگلی صورت میں آئے گا، نماز کیسے تزکیہ کرتی ہے، زکوٰۃ کیسے تزکیہ کرتی ہے، اگلی صورت میں سورہ اللیل میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ چند ایک بنیادی چیزیں میں آپ کے ساتھ جو اس موقع پہ مختصر وقت میں شیئر کرنا چاہوں گا تزکیہ نفس کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے کرنا، توبہ اور استغفار۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً آنسو بہانا، یہ آنسو تو دل کو بڑا صاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، یہ تو تزکیہ میں ایک ایسا عظیم کردار ادا کرتا ہے جو ہم شاید عام کسی چیز کے ذریعے سے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے نفس کے ساتھ ہم کلامی کرنا۔ بعض ائمہ نے یہاں تک لکھا ہے، سلف صالحین بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے اپنے نفس سے بات کرتے اور باقاعدہ اس کو آخرت کی یاد دلاتے، موت کی یاد، آخرت کی یاد۔ باقاعدہ ہم کلامی کرتے، اے عبید الرحمن، اے عبید الرحمن، تو سوچ تو صحیح، اپنے نفس سے بات کر رہے۔ جیسا کہ ائمہ نے لکھا کہ میں فوت ہو رہا ہوں، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ وہ نیکی رہ گئی، مجھے اس کا موقع دے دے۔ وہ گناہ تھا، میں نے اس سے توبہ کرنی تھی، مجھے اس سے توبہ کا موقع دے دے۔ فلاں حق کسی کے رہ گیا، میں ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا موقع دے دے۔ اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اب موقع گزر چکا ہے، پھر میری چارپائی اٹھائی جا رہی ہے، پھر مجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے موقع دے دے، پھر میدان محشر میں اللہ مجھ سے زندگی کا حساب لے لے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے موقع دے واپس پلٹنے کا، میں اپنی زندگی کو بہتر کر کے آتا ہوں۔ جب یہاں تک انسان پہنچ جائے تو پھر وہ اپنے آپ سے بات کر کے کہے کہ تو پچھتا کے تو رہے گا اور یہ موقع تجھے نہیں ملے گا، اب ملا ہوا ہے، تو اب ہی ہم اپنے نفس کی اصلاح کیوں نہیں کر لیتے ہیں۔ بلکہ بعض سلف صالحین تو بالخصوص نفس کے تزکیے میں سب سے بڑی رکاوٹ حب دنیا ہے، اور ایک اہم ترین نفس کے تزکیے میں چیز موت اور آخرت کی یاد ہے۔ خصوصاً آج میری سارا دن ایک عجیب سی کیفیت رہی۔ کتنے علماء اس مہینے میں خصوصاً پاکستان کے ہمارے مشائخ ہم سے بچھڑ گئے، اور بار بار یہ حدیث یاد آتی رہی کہ وہ سارا علم اپنے سینوں میں لے کے آخرت کے راہی ہوئے، اور اب عجیب سے لوگ اور میڈیا کے اوپر پھیلے ہوئے طرح طرح کے فتوے دینے والے، گمراہ کرنے والے۔ اللہ کے پیارے نبی کی یہ حدیث مجھے آج بہت یاد آتی رہی کہ اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ یوں ڈائریکٹ اٹھا لے، علماء کو اٹھائے گا۔ جب علماء اٹھ جائیں گے اور پھر لوگ پیچھے جاہل لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اپنی موت کو آپ یاد کریں، اور اپنے رشتہ داروں کی موت کو یاد کریں، بہنوں کی موت کو یاد کریں، بھائیوں کی موت کو یاد کریں، والدین کی موت کو یاد کریں، اساتذہ جو ہم سے بچھڑ گئے ان کی موت کو یاد کریں، شاگرد جو ہم سے الوداع ہوئے ان کی موت کو یاد کریں، بالخصوص ان میں سے جو اچانک ہم سے چلے گئے۔ 2-3 دن پہلے
ہماری جماعت کے بہت ہمارے پیارے بھائی اسلم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. میں ان کی عیادت کے لیے بھی گیا. رات کہتے ہیں کہ نیند 1-2 دن سے نہیں آ رہی، میں اچھی طرح سونا چاہتا ہوں. رات سوئے ہیں، صبح اٹھ ہی نہیں سکے. آج ہمارے ایک اور بہت پیارے بزرگ لانس روڈ کے مرکز کے سرپرست تھے حاجی یعقوب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. صبح نماز پڑھی ہے، اذکار کیے ہیں، اشراق پڑھی ہے، اور اس کے بعد واک پہ نکلے ہیں اور اسی دوران ہی بیٹھے ہیں اور اللہ کے پاس چلے گئے. بہت کثرت کے ساتھ اموات ہو رہی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ ان حالات کے اندر بھی اکثر لوگ اپنی سابقہ ڈگر پر ہیں. وہی وقت کا ضیاع. سلف صالحین لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں نفس کے تزکیہ میں رکاوٹ بنتی ہیں: کثرت عقل، زیادہ کھانا; کثرت نوم، زیادہ سونا; کثرت کلام، زیادہ باتیں کرنا. اس کے برعکس آخرت کی فکر، موت کی فکر اور اس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، اس سے نفس کا تزکیہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے. اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام، اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام جب یہاں پہ پہنچتے اور یہ آیت مبارکہ پڑھتے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آپ یہاں رک جاتے اور یہ دعا کرتے: اللہم آت نفسی تقواها، اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب کر دے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی، تو ہی اس کا مولا ہے. وخیر من زکاہا، تو ہی بہترین وہ ہستی ہے جو نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ بھی یہ دعا مروی ہے: اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب فرما دے، وزکیہا اور اس کا تزکیہ کر دے. انت خیر من زکاہا، تو ہی بہترین وہ ذات ہے جو اس کا تزکیہ کر سکتی ہے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس نفس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے. نبی علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے، خصوصاً جب آپ یہ سورت پڑھتے اور اس آیت پہ پہنچتے: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہاں آپ رک کے یہ دعا کرتے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام کس انداز کے ساتھ قرآن مجید پہ غور و فکر کرتے تھے اور کیسے ایک ایک آیت کی گہرائی میں اتر کے اللہ سے اس کے مطابق دعائے خیر بھی کر رہے ہوتے تھے. ایک عمومی بھی آپ علیہ السلام کی دعا ہوتی تھی نفس کے حوالے سے. خصوصاً آپ کہتے: اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ ایسے دل سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسے نفس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو کبھی بھرے ہی نہ. وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعْ، ایسے علم سے جو نفع نہ دے. وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پہلی والی بھی جو دعا ہے امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. تو یہ دونوں دعائیں بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور اس سورہ مبارکہ کے اس جگہ پہ پہنچ کے یہ پہلی والی خصوصاً دعا: اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا فانت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس سورت کی تلاوت کے دوران یہ دعا کر لینی چاہیے. اور عمومی دعاؤں میں وہ دعا: اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع. اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، ایک ماڈل بیان کیا ہے کہ جو نفس کا تزکیہ نہ کرے، اس پہ محنت نہ کرے، اس کے لیے کوشش نہ کرے، تو وہ کس حد تک نیچے گر جاتا ہے. وہ ایک پوری قوم اور اس قوم کا بد نصیب ترین انسان اس کا تذکرہ ہے. کذبت ثمود، قوم سمود نے جھٹلایا، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعث، جب اچانک بپھر کے اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا، اس قوم کا بدترین انسان، بدبخت ترین انسان، اشقا، سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ سخت دل، سب سے زیادہ بدبخت کھڑا ہوا. فقال لهم، ان سے اللہ کے رسول نے کہا: ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا،
دیکھنا اس کا خیال کرو، وسقیاها، اور اس کے پینے کی باری کا بھی خیال کرو۔ فکذبوہ، لیکن اس قوم نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، جناب صالح علیہ السلام، فعقروها، اور انہوں نے اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی، اس کو زخمی کر دیا۔ فدمدم علیہم، تو اللہ نے ان پر عذاب بھیج کر ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا۔ فسواها، اور پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ ولا یخاف، اور اللہ کو کوئی خوف نہیں، عقباها، اس کے انجام سے۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، ولا یخاف عقباها، اور اس بدبخت انسان کو کوئی خوف نہیں تھا، عقباها، اپنے اس برے فعل کے انجام سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اذ انبعث اشقاها کی تفسیر کرتے ہوئے، انبعث لها رجل عارم عزیز منیع فی رکبته مثل ابن زمعہ۔ یہ ایسی قوم تھی جو ظاہری طور پہ بہت سویلائزڈ، متمدن اور انتہائی ترقی یافتہ تھی۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑوں میں مختلف پکنک پوائنٹس کے طور پر، سیر و تفریح کے طور پہ، صرف انجوائمنٹ کے طور پہ پہاڑوں میں مختلف اپنی یادگاریں بناتے تھے، مختلف محلات، رہائشیں علیحدہ، اور اس کے علاوہ صرف پکنک پوائنٹ کے طور پر پہاڑوں کو تراش تراش کے زبردست قسم کی اپنی فنکاری اور آرٹ کا اظہار کرتے تھے، اور زرعی حوالے سے بھی بہت ترقی یافتہ تھے۔ زمین بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زرخیز دی تھی۔ جناب صالح علیہ السلام نے جب ان کی طرف توحید کی دعوت دی اور برائیوں سے ان کو بچانا چاہا، دوسری طرف زمین میں بھرپور فساد برپا کرتے تھے، خوب فسادی بھی تھے۔ جب انہوں نے ان کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ جناب صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا۔ یہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی، قرآن مجید میں اس کی کوئی وضاحت نہیں، بس یہ ہے کہ وہ اونٹنی ایک منفرد طریقے سے، کوئی منفرد قسم کی اونٹنی تھی، بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی ان کو پیغمبر کی نشانی کے طور پہ دی۔ ایک دن وہ پانی پی جاتی تھی کنویں کا، اور ایک دن جو قوم سمود ہے، جناب صالح کی قوم ہے، وہ پانی پیتے تھے۔ ان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، نشانی بھی خود مانگی، معجزہ مل گیا، غیر معمولی قسم کی اور مختلف قسم کی اونٹنی ان کے درمیان چلتی پھرتی رہی، لیکن بالآخر ان کے ایک بہت بڑے سردار نے، جس کے پاس جتھا بھی تھا، جو اپنے قوم کا معزز انسان بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن طبیعت اور نفس کے لحاظ سے انتہا درجہ کا فسادی بھی تھا، اور پوری قوم نے اس کا ساتھ دیا، اور اس نے اٹھ کے اس اونٹنی کو زخمی کر دیا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس کو ختم کر دیا اور اس کو جان سے مار ڈالا۔ پھر ان کے اوپر آسمانوں سے چیخ آئی، چنگھاڑ آئی، زلزلہ آیا، مختلف الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، اور گھٹنوں کے بل اس پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ تو جو انسان نفس کا تزکیہ نہ کرے، وہ اس حد تک بھی بدبخت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر سمجھا بھی رہے، یہ وہی معجزہ ہے اونٹنی کا جو تم نے اللہ سے مانگا تھا، دیکھو اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ وہ اونٹنی غیر معمولی قسم کی آنکھوں سے نظر بھی آ رہی ہے، وہ پانی پیتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے کہ کیسے وہ ایک دن میں اپنی باری میں پانی چٹ کر جاتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے نفس کو اس قدر ذلیل اور آلودہ اور خاک آلود کر چکا ہے کہ اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، اور وہ بھی اور اس کی قوم بھی مل کے وہ یہ کردار ادا کرتا ہے بنیادی، اور قوم اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اس اونٹنی کو ختم کر دیتے ہیں، جان سے مار ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور ان کو عبرت کا ایک نشان بنا دیا جاتا ہے۔ بالخصوص اس کا اس لیے بھی تذکرہ کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی جب شدید مخالفت ہو رہی تھی تو عرب کے جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ مدائن صالح سے ان کا گزر ہوتا تھا، اور اپنی آنکھوں سے اس قوم کی ایک طرف انتہائی اعلیٰ تمدن کو دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی تباہی اور بربادی اور ان کے نام و نشان کے مٹنے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرف بھی ان کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو
پیغمبر کی مخالفت کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ میں تزکیہ نفس اور اس کی اہمیت کے حوالے سے چند بنیادی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ وقت بیت چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس سورہ مبارکہ کا پیغام، اس کے معنی اور اس کی تفہیم پر توجہ کرنے